بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق ہم پڑھ رہے تھے میر تقی میر کی غزل۔ ہم نے اس کے حوالے سے بات شروع کی ہوئی تھی۔ کل ہم نے اس کے 3 مصرے پڑھے تھے، اس سے پہلے ہم نے میر تقی میر کا تعارف پڑھا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آج ہم یہ غزل تشریح کے حوالے سے مکمل کر لیں۔ آپ تعاون کیجئے، بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے، مشکل الفاظ کے معنی اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھیے، تشریح طلب نکات، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی تشنہ رہ گئی ہے، وہ اپنے پاس نوٹ کریں اور اس کے حوالے سے سوالات ضرور کریں۔ آپ ہماری اکیڈمی کے ای میل ایڈریس پہ ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی سوال کریں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو سیر حاصل جواب ملے۔ تو چوتھا شعر ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ تو یاد رکھیے، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو غزل ہے اس میں عشق حقیقی کے حوالے سے بات ہوئی، عشق مجازی کے حوالے سے بھی۔ مجاز میں نے آپ کو سمجھایا تھا، مجاز سے مراد یہاں پہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرنا۔ تو اسی حوالے سے یہ جو شعر میں نے پڑھا کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، یہ شعر بھی عشق مجازی کے حوالے سے ہی ہے۔ اور اس میں شاعر نے اپنے محبوب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، 2 لفظ بیچ میں مشکل ہیں، ان کے معنی لکھ دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے در، دروازہ۔ اضطراب کے معنی بے چینی، آپ اس کو پریشانی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب سے محبت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں جس شخص کے عشق میں اتنا پاگل ہوں، مجھے دنیا کی کوئی بات، دنیا کے کوئی کام یاد نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میرے معیار پہ پوری اترتی ہے، میری سوچ کے معیار پہ دنیا پوری نہیں اترتی۔ میرے دل میں، میرے خون میں، میری سانسوں میں، میری سوچوں میں، میرے خیالات میں، میرے شعور میں، ہر جگہ میرا محبوب ہی چھایا ہوا ہے اور میرا محبوب ہی موجود ہے۔ اور میں کیا کرتا ہوں، میں بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے محبوب کو ایک نظر جی بھر کے دیکھ سکوں۔ یہ سچی محبتوں کے دور کی بات ہے، جب محبت محبوب کو ملنا، محبوب کو دیکھنا، محبوب سے ملاقات کرنا، محبوب کا نظارہ کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ یہ ایک بڑا مشکل کام تھا۔ محبت اس طرح کی مصنوعی یا آرٹیفیشل جس کو کہیں وہ نہیں ہوئی تھی جس طرح کی آج ہے۔ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، جدید دور ہے، نیٹ کا دور ہے، موبائل ہے، میسیجنگ ہے، کالز ہیں، واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، فیس بک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے رابطے آسان کر دی ہیں۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، محبتوں میں جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کو اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ تو ایک وقت میں محبوب کو خط پہنچانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، کبوتروں کے سہارے لیے جاتے تھے، کبوتروں کو راستہ دکھایا جاتا، پھر خط لکھا جاتا، خط لے کے کبوتر محبوب کے دیوار پہ یا منڈیر پہ جا بیٹھتا، محبوبہ پھر جا کے اس کو جو ہے وہ اتار کے لاتی، پھر اس کا جواب لکھتی، پھر اس کبوتر کے ذریعے دوبارہ جواب دیا جاتا، اور بھی بڑے ذرائع استعمال ہوتے تھے۔
چھوٹے بچے کو پیسے دے کے کہا کہ یہ خط جا کے فلاں صاحبہ کو دے آ، یہ فلاں صاحب کو دے آ، تو وہ غلطی سے کسی اور کو دے آتا تھا، اور پھر شام کو ماریں اور ڈنڈے اور تانے اور جھگڑے اور وہ بڑا مسائل ہوا کرتے تھے۔ آج کل محبتیں بڑی آسان ہیں، اور ویسے بھی محبت آرٹیفیشل ہو گئی، مصنوعی محبتیں ہیں آج کل، غرض کی محبتیں ہیں، لالچ کی محبتیں ہیں۔ اس دور کی، جس دور کی یہ بات ہم کر رہے ہیں، اس دور میں محبتیں غرض سے خالی تھیں، بے لوث سچی پاکیزہ محبت، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے شاعر بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بار بار اس کے دروازے کی، اس کی گلیوں کے چکر لگاتا ہوں۔ کہا نا کہ انشاء صاحب کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں منظور ہے یہ بھی، شہر سے نکلیں رسوا ہوں، اب تو ہمیں منظور ہے یہ بھی، شہر سے نکلیں رسوا ہوں، تجھ کو دیکھا باتیں کر لیں محنت ہوئی وصول میاں۔ اور کہتے ہیں لوگ ہمیں چھوڑیں پھیرے تیری گلیوں کے، پر ہم کیوں چھوڑیں تیری گلیوں کے پھیروں کا معمول میاں۔ تو محبوب کی گلی کے چکر لگانا، محبوب کی گلی میں گھومنا، محبوب کو دیکھنے کے لیے ترسنا، یہ عاشق زار کی حالت اس شعر میں شاعر نے بیان کی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں بار بار اپنے محبوب کے در کے سامنے سے گزرتا ہوں، اس کے در پہ جاتا ہوں، بے چینی کا عجیب عالم ہے، بے چینی کا پریشانی کا عجیب عالم ہے، کیونکہ میں اپنے محبوب کو دیکھ کر ہی زندہ ہوں، اسی کو نہ دیکھوں تو میرے دل کو بے چینی ہونے لگتی ہے، مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، اس لیے میں بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہوں، بے چینی کی حالت میں جاتا ہوں تاکہ اپنے محبوب کا دیدار کر سکوں۔ اگلا شعر ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خراب کے معنی خراب ہوتا ہے، خانہ کے معنی گھر۔ معنی خراب گھر کا مالک یا برباد گھر کا مالک یا برباد آدمی، تباہ حال آدمی مراد ہے، اس سے آپ لے سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میرا محبوب مجھے ملتا نہیں ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن میں اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرا محبوب میری آواز پہچانتا ہے۔ یاد رکھیے عزیز بچوں، جس سے محبت کی جاتی ہے اسے اس کی ساری خوبیوں خامیوں سمیت قبول کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے بات چیت نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن وہ شاعر کہتا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا محبوب میری آواز تو پہچانتا ہے۔ تو آواز کے پہچاننا بھی، محبوب کی آواز پہچان لینا عاشق کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا محبوب فوراً یہ بات پہچان جاتا ہے کہ یہ اسی تباہ حال شخص کی آواز ہے جو میری ذات کے پیچھے پاگل ہوا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ شاعر اس بات کو بھی، وہ کہتا ہے میری محبت کا جواب میرا محبوب بے شک محبت سے نہ دے، میری محبت کا جواب بے شک کسی التفات سے نہ دے، توجہ سے نہ دے، مجھے پسند نہ کرے، میری محبت کو پسند نہ کرے، میرے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ میرا محبوب میری آواز پہچانتا ہے، اور میں جب کہیں بھی بولتا ہوں اور میری آواز میرے محبوب کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو شخص بول رہا ہے یہ اس وہی تباہ حال شخص ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میرے لیے یہ بات بڑی میرے لیے اعلیٰ شان کی بات ہے، میرے لیے یہ بڑی اہم بات ہے، میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرا محبوب میری آواز پہچانتا ہے۔
تو بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے، تو یاد رکھیے کہ محبوب سے ملی ہوئی ذرا سی توجہ عاشق کے دل کو سکون دیتی ہے، سکون بخشتی ہے، اور محبوب کی ذرا سی توجہ پہ عاشق راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بات بیان ہوئی۔ اگلا شعر ہے کہ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ یہاں پہ شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، بات کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح کباب بھوننے کی خوشبو آتی ہے، چکن کے کباب ہو سکتے ہیں، شامی کباب ہو سکتے ہیں، چپلی کباب ہو سکتے ہیں، مٹن کے بیف کے کباب ہو سکتے ہیں، سیخ کباب ہو سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں بنتے ہیں، ہم ہوٹلوں سے کھاتے ہیں، مختلف قسم کے کباب، ان کے پکنے کی خوشبو جو ہے وہ بندہ اچھا خاصا کھانا کھا کے بھی گیا ہو اور وہ خوشبو کہیں سے آ جائے تو دل چاہتا ہے ایک بار پھر کھا لو۔ شاعر کہتا ہے کہ آتش غم میں، آتش کے معنی آگ، غم کی آگ، آتش غم میں یہاں پہ دراصل جو نوحہ ہے، جو شکوہ ہے، جو آہوزاری ہے، وہ کس کے حوالے سے ہے؟ وہ ہے محبوب کے حوالے سے۔ عاشق اپنے محبوب سے تو شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان سے شکوے نہیں کیے جاتے۔ یہی بات یہاں شاعر کے ہاں ہمیں ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آتش غم میں دل بھنا شاید، میرے دل میں جو محبت کی آگ لگی ہوئی ہے اور میں اپنی ساری باتیں اپنے محبوب کو بتا چکا ہوں، اس سے ساری باتیں دل کی کہہ چکا ہوں، جو کچھ میرے مزاج میں تھا وہ میں نے ساری باتیں میری طبیعت میں تھیں، وہ ساری باتیں میں نے محبوب سے کر دیں، اور اسے یہ بھی بتایا کہ سانسوں میں بھی شامل ہو اور خون میں بھی رواں ہو، سانسوں میں بھی شامل ہو اور خون میں بھی رواں ہو، لیکن میری ہاتھوں کی لکیروں میں کہاں ہو، یعنی تم میرے مقدر میں، میرے نصیب میں نہیں ہو، باقی تم میرے دل میں، میرے جگر میں، خون کے قطرے میں تم شامل ہو۔ تو اب شاعر کہتا ہے کہ محبتوں کی تکالیف برداشت کر کر کے، محبت کے جواب میں جو تکالیف مجھے اٹھانی پڑیں، جو غم مجھے اٹھانے پڑے، جو تکلیفیں مجھے اٹھانی پڑیں، جو پریشانیاں میں نے اٹھائیں، اس شاعر کہتا ہے کہ وہ ساری کی ساری اب اس حد پہ، اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ میں اب اس حد تک پریشان ہو چکا ہوں، اس حد تک دکھی ہو گیا ہوں، اس حد تک اس نہج پہ پہنچ گیا ہوں کہ آتش غم کی وجہ سے، محبت کی، غم کی آگ میں جلنے کی وجہ سے میرا دل شاید روسٹ ہو گیا ہے، بھن گیا ہے، کیونکہ جب میں سانس لیتا ہوں تو اب میری سانسوں میں سے کباب کے جلنے کی یا پکنے کی خوشبو آتی ہے یا بو آتی ہے۔ مبالغہ آرائی ہے، شاعر کے دل کی آواز ہے، وہ اپنی محبت سے، کیونکہ وہ اپنے محبوب سے سچی محبت کرتا ہے عاشق، اور عاشق کو محبت کا جواب اس کے محبوب نے محبت سے نہیں دیا، اس لیے یہاں پہ اس نے اپنی پریشانیوں کا، اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے سچی محبت کرتا تھا، جبکہ میرے محبوب نے میری محبت کا جواب سچائی سے نہیں دیا، اسی طرح نہیں دیا جس طرح میں نے اس سے محبت کی، دل سے اس کو چاہا، اس سے پیار کیا۔ تو کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس جو آگ لگی ہوئی تھی میرے دل میں محبت کی، وہ جب غم میں بدلی تو اس نے میرے دل کو جلا کے راکھ کر دیا، اور اب میری سانسوں میں سے جلے ہوئے کباب کی یا بھنے ہوئے کباب کی بو آتی ہے۔ آخری شعر ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز کے معنی ہوتا ہے آدھی کھلی آنکھیں، آدھی بند آدھی کھلی۔ آپ اسے ادھ کھلی بھی کہہ سکتے ہیں۔
شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کی نظروں کی تعریف کرتے ہوئے، اپنے محبوب کی نگاہوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے کسی شخص نے نشہ کیا ہوا ہو شراب کا، اور اس میں وہ مست ہو، اس میں وہ کھو چکا ہو، اور اس کو پوری بات سمجھ نہیں آ رہی ہو، آدھی آنکھیں کھلی ہوں آدھی آنکھیں بند ہوں۔ تو میرے محبوب کی حالت بھی اسی طرح ہے۔ اس پہ ایک گلوکار نے بڑا خوبصورت انداز بیان سے اس بات کو بیان کیا، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے تیری مست نظر کا قصور ہے، تو نے جام لبوں سے پلا دیا مجھے ایک شرابی بنا دیا۔ گلوکار کا اپنا انداز ہے، یہاں شاعر کا اپنا انداز ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص کوئی نشہ کرتا ہے، نشہ حرام ہے، اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو نشہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو ہوش و حواس سے کھانے یا پینے کے بعد ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے وہ انسان پہ حرام ہے، حدیث نبوی ہے۔ لیکن یہاں شاعر کیونکہ اپنے عشق مجازی محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیش نظر اس کا اپنا محبوب ہی ہے، اور وہ اسی کے حوالے سے بات چیت کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے میر نے اپنے محبوب کے حوالے سے بات کی۔ میر صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں، یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ میں انشاءاللہ یہ غزل پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم کچھ گرامر پہ بھی بات کریں گے، میں آپ کو چیزیں ساری لکھواؤں گا، اس پہ ہم ساتھ ساتھ بات چیت بھی کریں گے۔ تو اسے کہتے ہیں مقطع۔ مقطع غزل کا وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر شاعر اپنا نام یا تخلص کسی غزل کے آخری شعر میں استعمال نہ کرے تو اسے ہم غزل کا مقطع نہیں کہیں گے بلکہ آخری شعر کہیں گے۔ تو یہاں پہ شاعر نے اپنا چونکہ تخلص استعمال کیا تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے مقطع۔ تو مقطع میں شاعر کہتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے ہر وہ چیز جو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے، اس کو کھانے یا پینے کے بعد انسان ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے تو وہ انسان پہ حرام ہے۔ لیکن شاعر کے پیش نظر اس کا اپنا مجازی محبوب ہے اور اس کو اس کی آنکھیں پسند ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب جب ادھ کھلی ادھ بند آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ شراب کے نشے میں مست ہو۔ جس طرح ایک شرابی شراب پینے کے بعد مست ہو جاتا ہے، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے میرا محبوب بھی، اس کی آنکھیں اس طرح کی خوبصورت ہیں جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو اور شراب کے نشے میں مست ہو۔ تو یہاں پہ ہماری ہوتی ہے آج تقی میر کی غزل مکمل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اس کی مشق۔ تو تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔